اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یسألونک ماذا احل لهم قل احل لکم الطیبات وما علمتم من الجوارح مکلبین تعلمونہن مما علمکم اللہ فکلوا مما امسکنا علیکم واذکروا اسم اللہ علیہ واتقوا اللہ ان اللہ سریع الحساب۔ آپ سے سوال کرتے ہیں ماذا احل لهم کہ کون سی چیزیں ان کے لیے حلال کی گئی ہیں۔ قل احل لکم الطیبات، آپ فرما دیں کہ طیب چیزیں تمہارے لیے حلال کی گئی ہیں، پاکیزہ چیزیں تمہارے لیے حلال کی گئی ہیں۔ وما علمتم من الجوارح، اور وہ جن کو تم سکھاتے ہو زخمی کرنے والے جانوروں کو، مکلبین جن کو تم چھوڑنے والے ہوتے ہو، تعلمونہن تم انہیں تعلیم دیتے ہو، مما علمکم اللہ اس میں سے جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں تعلیم دی یا سکھلایا۔ فکلوا مما امسکنا علیکم، پس کھاؤ اس میں سے جو انہوں نے روکا تمہارے لیے۔ واذکروا اسم اللہ علیہ، اور اس پر اللہ تعالیٰ کا نام لو۔ واتقوا اللہ، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو۔ ان اللہ سریع الحساب، اللہ تعالیٰ جلدی حساب لینے والے ہیں۔ جانورانی حلت اور حرمت نے احکام چلنے پہ پچھلی آیات اس مناسبت نال اللہ تعالیٰ اس آیت بھی کچھ مزید حلت اور حرمت نے مسائل ذکر کیتے ہیں، اور قرآن مجید 14-15 مقام ہے جتھے صحابہ نہ کوئی سوال موجود ہے اور اس نے جواب اللہ تعالیٰ آیات اتاریاں۔ انہاں چو ایک ہی جگہ بھی ہے یسألونک کہ تساں کو لوگ پوچھنے، یعنی پوچھنے تے اللہ تعالیٰ جڑی آیتاں نازل کیتیاں وہ قرآن مجید انہاں اسی انداز ذکر بھی کیتا کہ لوگ تساں کو سوال کریں تو ای 14-15 مقام، اور اس آیت اللہ تعالیٰ 2 ضابطے بیان کیتے۔ ایک تا پہلا سوال ہی ہے کہ ماذا احل لهم، سڑے واسطے کیڑیاں کیڑیاں چیزاں حلال ہیں اور کیڑیاں چیزاں سڑے واسطے حرام ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ایک بڑا خوبصورت ایک لفظ بول کے سارے قانون اور ضابطے اس نے اندر بیان کر دیتے ہیں۔ فرمایا قل احل لکم الطیبات، جتنیاں صاف ستھریاں چیزاں ان ساریاں تو واسطے حلال ہیں۔ پہلے زمانے نے جتنیاں قوماں گزریاں انہوں نے ضابطہ اور قانون یہ ہے کہ ہر شے حرام ہے سوائے انہاں چیزاں نے جنہاں چیزاں نے متعلق کوئی صراحتاً اجازت آ گئی، اس شئینہ نہ آ گیا کہ ہی شے حلال ہے، اس تو علاوہ جتنیاں چیزاں ان ساریاں حرام ہیں۔ ظاہر ہے اگر یہ قانون بنایا ونجے تو دنیا نے ہر شے حرام ہو سی، بہت تھوڑیاں چیزاں ہو سن جڑیاں حلال اور طیب ہو سن۔ اسلام اور قرآن اس بالکل اس ضابطے الٹ کر دیتا، فرمایا تمام چیزاں حلال ہیں اور طیب ہیں سوائے انہاں چیزاں نے جنہاں اسا تو واسطے حرام کر دیتا۔ تو اس قانون نے مطابق طیب اور ستھریاں چیزاں زیادہ ہو گئیاں، کیونکہ دنیا تے کوئی آدمی لسٹ تو نہیں بنا سکنا، ہر علاقے نے پرندے اپنے اپنے، ہر علاقے جناب عجیب و غریب قسم نے اللہ تعالیٰ نے مخلوق ہے، تو اس ہی شے حلال ہے ہی حرام ہے، اس واسطے پوری لسٹ بناونا یہ بالکل ناممکن ہے۔ افریقہ لگے ونجو تو اتوں نے پرندے اور نیوزی لینڈ اور انہاں ٹھنڈے ملکاں لگے ونجو تو انہوں نے جانور، انہوں نے پرندے ان بالکل سڑے تو مختلف ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ دنیا نے ہر چیزاں حلال قرار دے دیتا سوائے انہاں چیزاں نے جنہاں تے اللہ تعالیٰ کوئی حد لا دیتی۔ اس تو علماء لکھا کہ ہر او شے جڑی جس نے کوئی اصل قرآن اور حدیث موجود ہے او چیز حرام ہو سی، باقی جتنیاں چیزاں ان حلال ہیں۔ اور بندہ آخر جی قرآن حدیث کتھے لکھے ہوا کیلا حلال ہے، بیر حلال ہے، رینڈا حلال ہے، کھکڑی حلال ہے، کھیرا حلال ہے،
ہاں جی ہوں یہ بہت ساریا چیزاں کا ذکر آئے بھی صحیح، لیکن بہت ساریا چیزاں جڑیاں اسی کھانے ہیں لیکن انہوں نے کدائیں بھی قرآن حدیث سے ذکر کرے، لیکن ہوں اسی ضابطے نے تحت کہ اگر اللہ انہاں حرام نہیں کیتا اور حرمت والی کوئی وجہ اور اصل بھی انہاں وچ موجود نہیں تو ایسیاں ساریاں چیزاں تو واسطے حلال اور طیبہ، تو یہ بہت بڑی وسعت اور بہت بڑی گنجائش اللہ تعالیٰ دیتی ایمان والا کہ تاکہ پریشانی نہ ہوئے، بلکہ ہر چیز تو واسطے اساں حلال قرار دے رہی تھی۔ ہاں جڑیاں حرمت والیاں انہاں واسطے قانون اور ضابطے بیان ہو گئے۔ یہ ہوں پیچھے ہوں جانور بکری گاں حلال ہے، لیکن اگر وہ اس طریقے نہ مر ونجے جیڑی پیچھے عید گزری تو ان حلال بھی حرام ہو ویسن، یا ایک جانور گردن تے چھری پھیرو حلال ہے تو اسا پیٹ چھری مار دیتی تو بے شک 50 واری بسم اللہ پڑھ کے مارو تو وہ جانور حرام ہوئے سی کہ اسا اللہ تعالیٰ نے طریقے تو ہٹ کے ذبح کیتا گیا۔ تو ان جڑی منسوس چیزاں ان اگر کوئی ایجی چیز ہوئے تو اس نے حرمت ثابت ہو سی، نہیں تو اکثریت چیزاں جڑیاں ان اللہ تعالیٰ حلال قرار دے دیتے۔ یسألونک ماذا احل لہم، ان پوچھنے کہ کیڑیاں چیزاں حلال کیتیا گئیاں، قل احل لکم الطیبات، پاکیزہ چیزاں تو واسطے حلال کیتیا گئیاں۔ حلال اور طیب ان دونوں لفظ بھی آپس سے ملنے جڑنے، لیکن حلال ہوئے جیسا اللہ حلال قرار دے دیتا، اور طیب نہ معنی یہ کہ وہ طریقہ بھی حلال والا استعمال کیتا ہوئے۔ بکری حلال ہے لیکن بندہ گواڈیاں نہیں کپ کے اساں ذبح کر دیا کہ بکری قرآن حلال لکھی ہوئی تو کو رہے ایسا حرام آکھنے والا، کہیں نہیں مرغی چاہ کے دی ذبح کر دیتی، تو مرغی حلال ہے لیکن بغیر اجازت تو ذبح کرنے نال طیب نہیں رہی، تو اللہ فرمانے پہ حلال بھی ہوئے اور جائز طریقے نال بھی حاصل کیتی ہوئے تو تو شاید تو سب واسطے حلال ہے۔ تو یہ نہیں کہ حلال جانور جے تو مرضی نپ گنو، جس مرضی حلال شے چاہ گنو کہ جناب کہیں فروٹ والے دکانوں تے وان کے بندہ امن ہی پیٹی چاہ کھڑے پہ میں حلال شے چاہی کھڑا، تو وہ حلال ضرور ہے لیکن طیب طریقہ نہیں۔ ہاں جی طیب طریقہ کہ ہوئے کہ آپ نے جناب روپیے خرچ کر کے گنو تو واتی طیب ہے، تو جڑی چیز کھاونی وہ حلال بھی ہوئے اور طیب بھی ہوئے، فرمایا ان تو سما سے ساریاں چیزاں حلال کی تھے۔ دوجے حصے وچ جڑا سوال نہ مقصد ہے یا جب سوال نہ مطلب ہے وہ یہ ہے کہ جڑے جانور تو سڑے واسطے حرام قرار دے دیتے پچھلی آیتاں وچ، اس تو علاوہ بھی کچھ ایسیاں چیزاں جڑیاں اجے حل طلب ہیں، کیونکہ دنیا تے بہت ساری لوگ ہیں جن جڑے جنگلاں چ رہنے، دریاواں اور سمندراں کے کنارے تے رہنے، ان شکار کر کے کھانے، تو جڑیاں چیزاں شکار کیتیاں ونجن انہاں نے حلت اور حرمت نہ کے قانون ہے۔ ای سوال ہے اصل کہ جانور گاں مجھ بکری ان چیزیں تو اساں سمجھ آ گئی ہیں، لیکن جڑے شکار ہے اس شکار نے متعلق اجے وضاحت مطلوب ہے کہ کیڑی شے سڑے واسطے حلال ہے اور کیڑی شے سڑے واسطے حرام ہے، تو اس شکار نے مسئلے واضح کرنے واسطے اللہ تعالیٰ یہ آیت نازل فرمائی۔ اور بخاری شریف اور دیگر حدیثیاں کتاباں آنا کہ حضرت دو صحابی حضرت ابو ثعلبہ خشنی اور حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہما انہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سوال کی تھے کہ یا رسول اللہ سی شکاری لوگ ہیں اور شکار کرنے جنگل وچوں تو سڑے واسطے بھی کوئی مسائل حل کیتے ونجن کہ بعض دفعہ شکاری جڑا جانور اسی چھڑینے ہیں سڑا کتا اس جانورے مار سٹے نا اور اپنے شکار مار کے سڑے کو گھنا نہ تو اس سڑے واسطے حلال ہو سی یا حرام ہو سی، یا کوئی پرندہ شکاری، تو اس قسم نے جڑے جانور ہیں انہوں نے حلت اور حرمت کے متعلق تسی کے فرمانے ہو، تو اس سے اللہ تعالیٰ یہ آیت نازل کی تھی اور قیامت تک شکاریاں نے متعلق مسئلہ واضح کر دیتا کہ شکار نے اندر تو سواستے ان 4-5 شرائط ہیں، اگر ان شرائط پوریاں ہون تو اگر وہ جانور شکار نے منہیں وچ مر ونجے یا اس نے پنجے وچ مر ونجے تو وہ مویا وے شکار بھی تو واسطے حلال ہو سی اور تسی اساں کھا سکنے اور استعمال کر سکتے۔
عدی بن حاتم تائی نے بیٹے 9 یا 10 ہجری وچ مسلمان ہوئے، بڑے سمجھدار اور والدنی صفات نے حامل صحابی ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی تو تھوڑا وقت نہ ملا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اگر 10 ہجری چاہیں تو 11 ہجری حضور نے انتقال ہو گیا، اور اگر 9 چاہیں تو 10 سال جڑا یہ کچھ عرصہ یعنی 14-15 مہینے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت رہے۔ بہت بڑے شکاری ہے، 5 کتے رکھے ہوئے ہیں شکاری، اور انہوں نے اپنے اپنے نام رکھے ہوئے ہیں، سلحب اور غلاب، مختلف، متناعس، اشکب، انہوں نے نام رکھ کے انہوں نے شکار کرے نے۔ اس تو شکاری حدیثیں جتنی بھی ہوں اکثر عدی بن حاتم تو مروی، کیونکہ انہوں نے یہ متعلقہ مسئلہ ہے تو ان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے متعلق سوال کرنے رہنے ہیں کہ شکار نے یہ مسئلہ دسو، یہ مسئلہ دسو، یہ آیت بھی انہوں نے پوچھنے تھی، اللہ تعالیٰ نازل فرمائی۔ اسے جو مسئلہ یہ بیان ہویا جی کہ اگر تسی کتے نے ذریعے یعنی شکاری درندے بھی ہونے شکاری پرندے بھی ہونے، عام طور سے درندے میں کتا ہی استعمال ہونا شکار واسطے، اور پرندے میں شکاری شکرا ہو گیا، باز ہو گیا، ان شکاری جانور ہیں انہوں نے ذریعے لوگ شکار کرے ہیں، یا کئی زمانے کوئی اور جانور بھی آ بنجے تو ان جڑے شکاری جانور ہیں ان آپ تا حرام ہیں، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کلو ذی مخلب، ہر او پرندہ جڑا پنجیاں نال شکار کر کے کھانا وہ آپ حرام ہے، اور ان جتنے جانور ہیں ان پنجے نال ہی بن کے اپنے شکار نپے لیں اور نپ کے اساں چینیں، تو یہ پنجیاں نال شکار کرنے والے اور جانوراں نے متعلق آپ فرمایا کہ جڑے دنداں نے ذریعے شکار کریں، ہر کچلی والا جانور وہ بھی حرام ہے، کتا ہو گیا، شیر، چیتا، پگھاڑ، گدڑ، یا جتنے بھی ان جانور ان منہ نال نپ کے اپنے شکار کھانے، تو فرمایا ہر وہ جانور جڑا دنداں نال شکار کر کے کھائے وہ بھی حرام ہے، اور ان پرندے جڑے پنجے نال شکار کر کے کھاون ان بھی حرام۔ شکار پنجے نہ کرن، ان پنجے نہ اگر ان جڑے سڈے طوطا، لالی اور بعض دفعہ مرغیاں بھی ان پنجے نہ تھلو چاہ کے کھانے، اور یا کوئی شے انہوں نے اگے چڑھ ونے تو اساں پنجے نہ تروڑ کے بعد کھا لیں، تو پنجے نہ کھاونے والا جانور یا پرندہ جڑا وہ حرام نہیں کہ بھائی یہ کھانا پیا جی اس نہ پنجے نال، پنجے نہ جڑا شکار کرے وہ حرام۔ ان دو الگ الگ چیزاں، کوئی جانور اگر اس نہ پرندہ طوطا، لالیاں ان جڑے پرندے نکے نکے سڑے کو ان بھی پنجے نہ بعض دفعہ کوئی شے کھانے پہ عام طور سے چونجا نہ کھانے، لیکن کوئی شے ہتھے نہ بھی کھانے اپنے پنجے نال، تو وہ شے کھاونی کی وجہ تو حرام نہ ہو سن، اس وجہ تو جڑا شکار کرے سی ان حرام۔ اگر کتا یا باز ہے جس نے ذریعے شکاری شکار کرے نے تو اس واسطے اللہ تعالیٰ اس آیت جڑی شرائط بیان کیتیاں اسے ایک شرط یہ ہے کہ ان جانور جڑے ان زخمی کرنے والے ہون، جڑا شکار ان نپے نے عام طور سے انہوں نے شکار نپنے نال وہ شکار زخمی بھی ہوگا نا، ان زخمی کرنے والے ہون، اور دوئی شرط یہ ہے کہ انہاں تسی شکار تے آپ چھوڑو، خود بخود شکار ویکھ کے اگر کتا بھج پیا یا شکار ویکھ کے بعد اس کی طرف لپک پیا تو بات ای سکھے ہوئے نہیں، یعنی اس کتے اور بعض نے شکار حلال ہو سی جڑا سکھے ہوا سدھایا ہوا، اور اس سدھاونے کی نشانیاں کیون ایک ہی وے کہ مقلبین تسی انہاں خود چھوڑو، بغیر چھوڑے انہاں اپنا آپ نہ نسن، اور اگلی شرط یہ کہ انہاں تسی سکھا گنو پہلے شکار نہ طریقہ، اور سکھاونا کتے وچ یہ کہ تسا کتے شکار تھی چھوڑا اور اس شکار ون کے کیتا، ظاہر اگر کتا ہوں لگا پہ ہوئے خرگوش پیچھے تو خرگوش اسان کتے پہلے نکے نہیں کھٹوانا، بعض دفعہ 2 3 کتے شکاریاں چھوڑنے پونے ایک خرگوش نپنے واسطے، وہ اتنا انہاں ڈاج دینا اور اتنا تیز ہونا، تو جڑا کتا گھنٹہ آدھا گھنٹہ پیچھے نس کے اسان نپے سی
تو اساں زورو نہ وہ انجی بھرے پہ ہو سی تھکے ترٹے ہوئے بھائی اس ماں بڑا بھجایا تو وہ فوراً اساں زور نہ چک بھی پہ سی کھاونے نہیں بھی کوشش کرے سی لیکن جڑا شکاری کتا ہو سی اگر اساں تو اساں سکھا دیتا اور اساں سکھاون ہی وے کہ تسی اساں شکار تے چھوڑو اور او ونجے اور شکار کھائے بغیر تسا کو گھن آوے اور یہ تجربہ تسی اس تے 3 دفعہ کرو اگر 3 دفعہ وہ شکار نپ کے تسا کو گھن آوے اور خود نہ کھائے تو کتے وچ یہ نشانی کی ہن سکھ گیا یہ قلب معلم ہے اس نے تعلیم مکمل ہو گئی ہن اس نہ شکار حلال ہو سی اور بعض نے اندر یا شکرے نے اندر اس نے تعلیم کیے ہوئے کہ تسی اساں پرندے نے پیچھے چھوڑو اپنے شکار نے پیچھے اور وہ تیزی نہ ہو دے روانہ ہو گیا وقت تسی اساں واپس بلاؤ تو او شکار چھوڑ کے مالک نی آواز تے واپس آ ونجے تو ای نشانی ہو سی کہ ای بعض جڑا ای معلم ہے اور اس ہوں شکار نہ طریقہ سکھ گدا تو ای اگر شرط پوری ہوئے تو وقت تسی اساں آپ چھوڑو مکلبین پہلے اساں سکھاؤ سکھاونے تو بعد اساں تسی آپ چھوڑو اور 3 شرط یہ کہ کلو مما امسکنا علیکم شکار کرنے تو بعد ان آپ کچھ نہ کھاون تو سکو صحیح سلامت اس جانور اور شکار گھن آون اور 4تھی شرط یہ کہ وذکر اسم اللہ علیہ تسی کتے یا بعض چھوڑو تو بسم اللہ پڑھ کے چھوڑو اگر بسم اللہ پڑھ کے نہیں چھوڑا اور وہ شکار اس نے منہ وچ یا پرندے نے پنجے وچ مر ونجے تو یہ حرام ہو سی کیونکہ بسم اللہ رہ گئی تو ان 4 شرائطن جڑیاں قرآن نے الفاظ بیان ہوئیں ایک ابو حنیفہ رحمہ اللہ 5ویں شرط بھی لینن اور 5ویں شرط لینن کہ او شکار اگر مر ونجے تو او کدائیوں تھوڑا بہت زخمی بھی ہوئے امام صاحب نے نزدیک اگر شکار مر گیا کتے نے منہ اور اس سے زخم کوئی نہیں تو انہوں نے نزدیک وہ حلال نہیں کیونکہ ان جوارے جڑا پہلا لفظ ایسے اس نہ مانا آوے زخمی کرنے والا تو امام صاحب اس لفظ تو زخمی نہ مانا بھی گھینیں کہ زخمی بھی کرے تو حلال ہو سی ایک گل ایک مسئلہ یہ بھی ہوئے کہ تسا ایک کتا چھوڑا اس تے تسا بسم اللہ بھی پڑھی اساں چھوڑے بھی تسا اور جناب سکھے ہوئے بھی ہوئے ساریاں گلاں پوریاں لیکن نال ایک اور بندہ بھی اس بھی اپنا کتا چھوڑ دیتا یا اس کتے ہوئے کہ ایک اور کتا نال نس پیا اور ون کے شکار کر کے گھن آئے تو اس کتے نہ مارا ہوئے جڑا دعا گیا یا نپے ہوئے حلال نہ ہو سی کیونکہ اس تے چھوڑن لگے بسم اللہ نہیں پڑھی گئی اور اگر ان کتے اکھیاں چو غائب ہو گئے اور کوئی پتہ نہیں شکار اس کیتا یا اس کیتا تو تم ہی شکار کھاونا حلال نہیں کیونکہ کوئی پتہ نہیں کیڑے شکار کیتا اور اس مارا اس ہوئے تو وہ چاہ کے ہی گریا نہ ہوئے تو وت بھی حرام ہوئے سی اگر کتے نے منہ نہ جانور یا شکار نے پنجے نہ جانور تو سنے ہتھے میں زندہ پہنچ گیا تو وقت ذبح کرنا ضروری اگر ذبح نہ کرے سو تو حرام ہوئے سی اور اگر انہوں نے منہ اور پنجے وچ مر گیا اور ان ساریاں شرطیں پنجے پوریاں تو وقت ذبح کرنا بھی ضروری نہیں وقت انہوں نے مارے ہوئے بھی حلال ہے علم اتنی وڈی دولت ہے کہ سکھ ہوئے کتا اور شکار اگر جانور مار بھی سٹے تو شریعت آخنی ان چونکہ پڑھے وین اور سکھے وین لہذا انہوں نے یہ کیتا ہوئے بھی حلال ہے تو یہ مسائل جی یہ خالی شکار ہی نہیں بعض دفعہ سڑے کسائی جانور ذبح کرنے تو نال جیسا سکھانے پہ ہونے اس میں چھری ہتھے نہ پا دینے وہ بھی اتو چھری چلانا پہ ہونا تو قربانی نہ جانور ہے یا کوئی جانور ہے اگر اساں 3 بندے کونے پہن 4 کونے پہن یعنی چھری چلانے پہن تو جتنے بندے نہ چھری تے ہاتھ تھے انہیں سارے نہ بسم اللہ اللہ اکبر پڑھنا ضروری اگر ایک بھی نہ پڑھ سی تو جانور حرام ہوئے سی لیکن لتن نپنے والے نہیں اتنے جڑے جانور ڈہلیں 5 10 15 وہ سارے اس وقت ذکر پہ کریں بسم اللہ اللہ اکبر بسم اللہ اللہ اکبر انہوں نے پڑھنے کی ضرورت نہیں چھری چلاونے والے واسطے ضروری کہ وہ بسم اللہ اللہ اکبر پڑھے ایک چلانا پیا تو وہ پڑھے 2 ہاتھ رکھا ہوا 3 ہاتھ رکھا ہوا تو وہ 3 پڑھن یہ مسئلہ بیان ہے جی شکارنا یا سلونک ماذا احل لهم قل احل لكم الطیبات پاکیزہ چیزیں تو واسطے حلالا وما علمتم من الجوارح زخمی کرنے والے جڑے شکاری جانورن
انہاں اگر تسی سکھا دیو مقلبین انہاں تسی آپ چھوڑو مقلب نہ مانا چھوڑنا انہاں تسی آپ چھوڑنے والے ہوو اور تعلمونہن مما علمکم اللہ اور تسی انہاں سکھا دیو شکار نہ طریقہ جکن اللہ تعالیٰ تساں شکار سکھایا باقی فقہ نے مسائل بہت سارے نے سے بہت سارے احمد نزدیک اگر وہ کھا ونجے تو وہ حلال ہے نہیں حرام ہے یہ بات تساں نے چونکہ کمے نے نہیں اس تو میں چھوڑ دیتے اگر کتے کہیں زخمی زیادہ کر دیتا نا تو کتے نہ منہ پلیتے چاہے وہ شکاری بھی ہوئے تو وہ حصہ جڑا زخمی ہو گیا اساں چھری نہ کٹ کے وگا دیو باقی کھا گیا فکلوا مما امسکنا اور اس جانور نہ گوشت کھاؤ جڑا انہاں تساں واسطے روکیا تو ایک شرط ہو گئی مقلب چھوڑنا خود دوئی شرط ہو گئی تو علمونہن کہ انہاں تساں سدھایا ہوئے بھی ہوئے اور تری شرط کہ شکار تو بعد امسکنا علیکم ان تساں روک کے دیون اس جو خود نہ کھاون اور چوتھی شرط وذکر اسم اللہ علیہ تسی اس سے اللہ نہ نام بھی گھدا ہوئے اور امام صاحب نے پنجویں شرط اس پہلے لفظ چے وما علمتم من الجوارح کہ جوارح جارح نہیں جمع اور جارحہ زخمی کرنے والے آخر واتقوا اللہ شکار اچھی شے کرو لیکن ایک گلہ نہ خیال رکھے واتقوا اللہ اللہ تعالیٰ تو بھی ڈرنے رہے ہاں اللہ تو ڈرنے رہے نماز نہ ٹائم ہے تو نماز پڑھے شکار ایک مست ہو کہ اللہ تعالیٰ نے عبادت اور اس نے حکمہ نہ بھول ونجے اور دوسرا مطلب ہے واتقوا اللہ کہ انج نہیں کہ شکار کیتا اور کوئی شرط پوری نہیں ہوئی تو تسا آکھا ساری رات بڑے تھکے ہیں ہوں ہی چڑھ گیا ہوں ایسا کی کون حرام کراں پراں چھک چھوڑا تو فرمایا اللہ تو ڈرنے رہے انج نہ ہوئے کہ جڑی شے حرام ہوئے اور تسی اساں حلال بڑھا گنو اس علت اور حرمت خدا نے خوف سامنے رکھنا ان اللہ سریع الحساب اس واسطے کہ بڑا جلدی اللہ تعالیٰ حساب گرنے والے الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا کریم صلی اللہ تعالیٰ علی النبی الکریم وعلی آلہ